بعض اوقات لوگ معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو مال ہیں، یہ جو پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ فطرہ کے ہیں. کیا بتانا ضروری ہے؟ نہیں، یہاں پہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، اور یہاں پہ آپ کسی کو بھی آپ زکوٰۃ فطرہ دیں، بتانا ضروری نہیں ہوتا. اگر بتانے سے اس کی بالخصوص جب وہ اپنی اہانت سمجھتا جی ہو تو بالکل، اگر بتانے سے وہ اہانت سمجھو تو اس کی امام علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے. جی اور یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وسائل الشیعہ کا پورا باب کیا اس کے اوپر موجود ہے ٹھیک کہ ہے. زکوٰۃ فطرہ دینے کے، زکوٰۃ دینے کے بہت زیادہ آداب ہیں. جیسا کہ ایک روایت میں پڑھنا چاہوں گا، ابو بصیر سے یہ روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق امام ابی جعفر میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ الرجل من اصحابنا یستحیی ان یأخذ من الزکوٰۃ، کہ ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے دوستوں میں سے ایک بندہ ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ لینے میں شرم محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن ولا اسمی لہو انہا من الزکوٰۃ، میں اسے نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ درست ہے میرا یہ کام کرنا؟ امام سے پوچھا انہوں نے. امام سے اس نے سوال کیا جی کہ چونکہ اسے شرم آتی ہے، وہ زکوٰۃ لیتا نہیں ہے، تو میں اسے زکوٰۃ ہی دیتا ہوں لیکن بتاتا نہیں ہوں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. صحیح. تو امام نے فرمایا کہ آتہی ولا تسمی لہو، کہ تم اسے زکوٰۃ فطرہ دیا کرو، اور ولا تسمی لہو یعنی نہیں ہے، منع فرما دیا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اسے بتاؤ. اچھا، جائز نہیں ہے. ہاں جائز نہیں ہے. آگے کیا جملہ فرمایا کہ ولا تذل المؤمنین، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مومنین کو ذلیل کرو. اللہ اکبر. یعنی اگر تم اسے بتاؤ گے اور اس کو شرم محسوس ہوگی تو گویا تم اس کی اہانت کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو. اور اس ایک اور روایت بھی ہے اسحاق بن عمار سے کہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے پوچھا تھا کہ اے اسحاق، جب تمہاری اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے تو تم کیسے نکالتے ہو، طریقہ مجھے بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے. تو قال یاتون الی المنزل فاعطیہم، اس نے کہا کہ وہ جو مومنین ہیں وہ میرے گھر آتے ہیں، مستحقین آتے ہیں، جی. اور میں کیا انہیں زکوٰۃ فطرہ دے دیتا ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال علی ما اراک یا اسحاق الا قد اذللت المؤمنین، اے اسحاق میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مومنین کو ذلیل کر رہے ہو، تم ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ فإیاک، دو دفعہ فرمایا کہ بچو، اس کام سے بچو کہ تم کیا مومنین کو ذلیل کرو. اور آگے ایک فرمان ہے امام کا اسی حدیث میں ہے کہ امام فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ من اذل لی ولیا فقد ارصد لی بالمحاربۃ، کہ جو میرے کسی ولی کو، جو کسی مومن کو ذلیل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، جنگ چھیڑی ہے، وہ میرے لیے جنگ کے میدان میں آ چکے ہیں. واضح سے آپ کی میں بات لے رہا ہوں کہ یعنی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو چکی ہے وہ مستحقین کے گھروں میں جائیں اور ان کو خود گھر میں پہنچا کریں. گھر میں پہنچا کریں اور انہیں بتائیں بھی نہ کہ یہ زکوٰۃ فطر ہے. جی. یعنی اب بہترین طریقہ جو ہے وہ اگر میں ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہوں کہ آپ ماہ رمضان سے پہلے کسی کو آپ پیسے دے دیں، خصوصاً ایسے مومنین جو نہیں لیتے اور مستحق بھی ہیں. آپ انہیں کہیں کہ بھئی میرے بھائی یہ پیسے لے لو، 1000 2000، اور یہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، کیونکہ قرض تو لے لیتے ہیں. جی. میں آپ کو قرضے کے طور پہ دے رہا ہوں، جب آسانی ہو زندگی میں تو مجھے کیا واپس کر دینا. ٹھیک ہے. آپ نے دے دیے. جیسے ماہ رمضان شروع ہو یا زکوٰۃ فطرہ کا ٹائم آ جائے تو آپ کیا نیت یہ کر لیں کہ میں نے اس کو جو قرض دیا تھا وہ میں نے زکوٰۃ میں کیا کیا ہے، حساب کر لیا ہے، اور بعد میں کیا اس سے آپ پیسے واپس بھی نہ لیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کو کیا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور امام علیہ السلام کے آپ طریقے کے مطابق بھی عمل کریں گے کہ آپ نے اس میں کسی مومن کو کوئی ذلیل بھی نہیں کیا، نہ اس کو کیا ہے مقام شرم کے اوپر کیا آپ لے کر آئے. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عید پہ جیسے ہمارے یہاں بچوں کے لیے بالخصوص، بڑے نہ بھی لیں تو بچے کپڑے لیتے ہیں، کوئی شاپنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ پہلے فطرہ دے دیں گے تو جو غریب کے بچے ہیں وہ بھی خوشیوں میں برابر شریک ہوں گے. بالکل، اور ایسے ہی کرنا چاہیے. جی صحیح فرمایا آپ نے.